بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ 20 فروری 2026 کے حوالے سے انٹرنیشنل پرائم ٹائم آغاز کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اب تک کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کی اس ایک ویڈیو میں کور ہو جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں کل غزہ کے حوالے سے امن بورڈ کا پہلا اجلاس ہو گیا، جس میں یہ طے پایا ہے کہ $7 ارب جو ہے وہ امریکہ کے اس گروپ کے اتحادی دیں گے، اور تقریباً $10 ارب جو ہے امریکہ بولتا ہے میں دے دوں گا۔ یعنی کہ یہ بھی اماؤنٹ ٹیبل پہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ سمجھ لیجیے کہ ہے، ہمارے پاس یہ بجٹنگ ہو چکی ہے۔ $17 ارب ہم بالکل دینے والے ہیں غزہ کو۔ لیکن یہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑا اف لگا دیا ہے، اگر کیا ہے جی؟ اگر یہ ہے کہ غزہ کی امداد اور علاقے کو غیر مسلح کرنا اولین ترجیح ہے۔ سب سے پہلے حماس سے کہا گیا ہے کہ آپ ہسلہ پھینک دیجئے، یعنی کہ وہ کام جو آپ سے اسرائیلی آرمی نہیں کروا سکی، آپ کی ریزسٹنس کو نہیں توڑ سکی، اب آپ کو ہم اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم غزہ کی عوام کو $17 ارب دینا چاہتے ہیں، لیکن حماس کی جو اسلحہ ہے وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ یعنی کہ میں نے آپ سے پہلے کئی دفعہ کہا ہوا ہے کہ جو کام جنگ کے ذریعے حاصل نہیں ہوتے پھر ان کو ادروائز حاصل کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پر ایک بہت بڑی ایک مخالفت جو ہے وہ آ جائے گی بٹوین عوام اینڈ فلسطین کی جو حماس ہے کہ آپ اسلحہ پھینک دیجئے تاکہ 17-18 ارب جو ہمارے لیے آ جائیں، پھر اس کے بعد پیس کیپر آ جائیں اور اس کے بعد تمام چیزیں ہو جائیں، پھر اس کا جو حولیہ بنے گا، اس کا جو حال بنے گا وہ کیا ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ بینک کے اندر اگر اسلحہ نہیں ہے تو ویسٹ بینک کے اس ٹائم صورتحال پھر ہے کیا؟ ان کی زمینوں کو سرکاری ملکیت قرار دیا جا چکا ہے، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو محمود عباس کی پوری حکومت ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد فلسطین کوئی حکومت نہیں ہوگی، کوئی جھنڈا نہیں ہوگا، کوئی آئین نہیں ہوگا، وہاں پر صرف اور صرف اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ حماس کو کیوں، حماس چھوڑ دیجئے، غزہ کو کیوں وہ چھوڑیں گے اس حوالے سے کہ وہاں پر غزہ کے حوالے سے فلسطینی حکومت ہو، جھنڈا ہو یا آئین ہو، یا اسے دو قومی نظریہ قرار دیا جائے۔ دو قومی نظریہ وہیں ختم ہو گیا کہ جب ویسٹ بینک کے حوالے سے فیصلہ ہو گیا کہ وہاں پر یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ یہاں پر کل آپ کو میں نے خبر دی تھی، جو میرے پاس بھی خبر جو آتی ہے میں دیتا ہوں، کیونکہ اپڈیٹس ہوتی ہیں، بہت ریپڈلی چینج ہوتی ہیں، اور میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے آج کی خبر رکھ دوں۔ جیسے آج 20 فروری ہے تو آج جو رپورٹس ہیں اس میں تبدیلی جو ہوتی ہے آپ کے سامنے رکھنا میرا کام ہے۔ وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا ایران کو جوہری معاہدے پر مجبور کرنے کے لیے محدود فوجی کارروائی پر غور۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم کام کرتے ہیں، ایک مکمل جنگ نہیں شروع کر دیتے، پہلے ہم اس کو ایک ٹائم فریم دیتے ہیں۔ ٹائم فریم کیا ہے؟ 10 دن۔ کہتے ہیں 10 سے 15 دن آپ لے لیجئے، 10 دن میں ایران کو پتہ چل جائے گا، معاہدہ نہ کیا تو نتائج برے ہوں گے۔ تو پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ شاید اس ہفتے کو ہی جو ہے سیٹرڈے کو، یعنی کل یہ حملہ فرما دیں گے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں 10 دن 15 دن دے دیتا ہوں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ 10 اور 15 دن والا وعدہ پورا کریں، کیونکہ ماضی کے اندر ایسا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ایک ڈاؤٹ فل ہے، یا آپ ٹائم لے رہے ہیں، کوئی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی چیز پورے ہونے والی ہے، کوئی پینڈنگ ہے، وہ کام ختم ہو رہا ہے، اس لیے آپ 10-15 دن لے رہے ہیں، کیونکہ ایران کی محبت میں تو یہ کام ہوگا نہیں۔ اور دوسری طرف ایران اپنی تیاریاں کر رہا ہے، لیکن یہاں پر محدود کارروائی کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا حملہ کر دیا جائے گا، پھر خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ آپ نے دیکھا ہمارا حملہ کتنا خطرناک ہے، تمام چیزیں جیسے B2 بمبار نے کیا تھا 12 روزہ جنگ کے اندر، کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے پتہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب 10 سے 15 دن دیکھیں گے، اور اس درمیان میں ہم ایک محدود فوجی کارروائی کر سکتے ہیں۔ کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوگی، بس ایک حملہ ہوگا، وہ چھوٹا بڑا معاملہ ہوگا، جہاز جائیں گے اور ایک کارروائی کریں گے، آ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ دیکھو ہم کتنے بھیانک لوگ ہیں، آپ کے اوپر کتنے بھاری پڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آ کر اب چونکہ ڈرل چل رہی ہے بٹوین ایران، چائنا اینڈ رشیا، تو وہیں سے رشیا سے بیان آتا ہے کہ ایران پر کسی بھی نئی امریکی حملے کی سنگین نتائج ہوں گے۔ روس نے خبردار کر دیا، انہوں نے کہا کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ امریکہ سے کہا ہے کہ آپ اس ٹائم آگ سے کھیل رہے ہیں، اگر آپ اس کے اندر آئے تو آپ کو بھگتنا ہوگا۔ بہت کچھ ہو رہا ہے وہاں پر، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن وہاں پر یہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر ابراہیم لنکن یا کوئی اور جہاز، بحری جہاز، اگر وہ سمندر میں نیول سائٹ سے اگر وہ اٹیک کرتا ہے ایران کی طرف،
تو پھر یہ سمندر کے اندر جو ہے آپ کو جو بتایا جا رہا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مائنز بچھائی جا رہی ہیں، اور یہ مائنز جو ہیں یہ کیا کر سکتی ہیں، یہ ایٹمک مائنز ہیں، اور یہ اگر اس قسم کی مائنز جو ہیں اگر وہ سمندر کے اندر ہوں گی یا پانی کے اوپر ہوں گی یا جہاں پر بھی ہوں گی تو آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ مصیبت تو ہے۔ تو اگر ان تمام باتوں کو جو ایک چھوٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے میں لے آتا ہوں جسٹ ٹو کنونس یو کہ اگر یہ حالات اس طرح خراب آپ کریں گے تو تیاریاں اس طرف ہو رہی ہیں، یعنی کہ ایران اپنی تیاریاں کر رہا ہے، اور کسی طور بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر ہم نے کل بتایا آپ کو کہ ہمیں بتایا گیا تھا کیونکہ اسرائیل کے اندر ہائی سیکورٹی الرٹ تھا، جو کل کی رات تھی وہ انہوں نے گھر میں نہیں گزاری، اتنا الرٹ تھا، انہوں نے بنکرز کے پاس گزاری، اتنا الرٹ تھا، تو سیٹرڈے کی جو اٹیک تھا اس کی خبر آئی، اب 10-15 کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ڈاؤٹ فل ہے، کیونکہ ڈاؤٹ فل اشارے ہیں نا، میں اشارے دے سکتا ہوں آپ کو، ایک اشارہ جو سب سے بڑا یہ ہے کہ پولینڈ کے شہری ایران سے فوری نکل جائیں، خدشہ ہے چند گھنٹوں بعد انخلا ممکن نہ رہے، تو یہ پھر گھنٹوں کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ ایک ہفتے بعد انخلا ممکن نہ رہے، 10 دن بعد انخلا ممکن نہ رہے، چند گھنٹوں بعد کیا ہو جائے گا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پولینڈ کے علم میں کیا آ رہی ہیں، یہ سوال تو جنم لیتا ہے، یہ باتیں تو ہوتی ہیں، تو یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ جو ایران کا معاملہ ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ ایران نے کم از کم ایک تو چیز بتا دی ہے، جو بار بار بول رہا ہے کہ میرا ہر حملہ جائز ہوگا، اس کے بعد اگر میرے پہ حملہ ہوا تو میرا ہر حملہ جائز ہوگا، آپ کے ہر اتحادی پہ، آپ کے ہر اڈے پہ حملہ کرنا میرے لیے حق ہوگا، میں اپنا حق پورا کروں گا۔ تو وہیں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک کو پتہ ہے کہ میرے پہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اور وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل نے کہا ہے کہ علی خامنئی نے ہم پر حملے کی غلطی کی تو ناقابل تصور جواب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے پاس اس قسم کا بھیانک اسلحہ ہے کہ وہ جب برسائیں گے ایران کے اوپر تو ایران ڈر جائے گا اور سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن اب اس بات کی اتنا پریشر ایران نہیں لے گا، بیکاز اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ناقابل تصور چیز تھی جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ناقابل تصور چیز آ گئی ہے، تو وہ 12 روزہ جنگ کے اندر بجائے آپ جنگ کو رکوانے کی بات کرتے، آپ امریکہ سے کہتے کہ جنگ رکوا دیجئے، آپ اپنا ناقابل تصور اٹیک کر دیتے، لیکن اگر آپ نے نہیں کیا اور آپ نے جنگ کو بند کرنے کے لیے ہی آمادگی کا ظاہر کیا تھا، امریکہ سے ریکویسٹ کی تھی، تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر اب کوئی زیادہ پریشر ایرانی لیں گے نہیں، یہ میرا خیال ہے۔ ایران کہتا ہے کہ جنگ نہیں چاہتے، لیکن حملہ ہوا تو دشمن کے اڈوں اور اثاثوں کو نشانہ بنائیں گے۔ دو ٹوک پیغام ہے اس کا، تو وہ کہتا ہے کہ جی میں کہیں پر بھی نہیں دیکھوں گا کہ وہ کون سا ملک ہے، وہ کون سی جگہ ہے، لیکن میں اٹیک کروں گا اگر مجھے لگے گا کہ یہ انسولیشن امریکہ سے بلانگ کرتی ہیں۔ تو وہ تو اپنا اعلان کر چکا ہے، اور وہ کسی بھی اس کے مزاج میں، یو کین سے ایران کے مزاج میں کہیں پر بھی وہ طرز نظر نہیں آ رہا کہ جس میں وہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ ہم سے یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، لیکن آپ جنگ مت کریں۔ تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو ہم آپ کو جواب دیں گے۔ تو اس ٹائم وہ بالکل ہی فائٹ کے موڈ میں ہے، اور اس کے پیچھے ایسی کون سی طاقت ہے، کون سے ممالک ہیں، کیا پاور ہے، کیا کر چکا ہے ایران، کیا حاصل کر چکا ہے۔ تو یہ باتیں بات کی ہیں، لیکن آپ کو میں جاتے جاتے آپ یہاں تک آ چکے ہیں تو میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں، اور وہ بھی خبر ہے اب تک میرے پاس، میں اس کو کلیم نہیں کر سکتا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یاہو نیوز سے دے رہا ہوں، لیکن آپ اسے کہیں سے بھی ریسرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو کے اندر بلڈ کینسر کی تشخیص ہوئی ہے، اور اگر یہ صحیح ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ خبر آپ کو لگائی جا رہی ہے، اور یہ اسکرین کے اوپر جو ہے یہ بریکنگ پوائنٹ 360 کی خبر بھی دیکھ رہے ہیں آپ۔ نیتن یاہو از فیسنگ critical health condition, he has blood cancer diagnosed۔ تو یہ جب اتنی بڑی خبر آپ لگا دیتے ہیں نا، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، آپ اسے کہیں سے، میں نے کہا کہیں سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں، تو یہ آپ کو ہر جگہ ملے گی کہ نیتن یاہو کے اندر بلڈ کینسر کی جو تشخیص ہے وہ ہو چکی ہے، اس کی ایک شکل ہے جو اس کے اندر آ گئی ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ خفیہ طور پہ کر رہا ہے۔ لیکن جب یہ سوال کیا گیا نیتن یاہو کو، تو نیتن یاہو نے اس کو اس طرح نہیں کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ فیک ہے، یہ بکواس ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس نے کچھ اور طریقے سے اس کو ہینڈل کیا کہ جس طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے نہیں ہے، پھر کس طریقے سے ہے اس نے بتایا ہی نہیں۔ تو لہٰذا جب تک نیتن یاہو کی طرف سے یا آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آ جاتی، ہم اس بات کو فی الحال تک مانیں گے کہ جب تک وہ اس کو کلیئر نہیں کر دے کہ نیتن یاہو کے اندر ایک ایسی بیماری تو آ چکی ہے جو جان لیوا ہے۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔